السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہیں، اور لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ساقی کوثر، شاف محشر، امام الانبیاء، رسالت مآب حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ حضرات گرامی قدر، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر آج ہم لائیو ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہم سے، تو انشاءاللہ اس کو ڈے بائی ڈے ہم امپروو کریں گے۔ تو آج جیسا کہ 2 رمضان المبارک ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تعارف الہی۔ اس میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 تا 6 انشاءاللہ اس کے مضامین کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن جیسا کہ ہمارا کورس ہے معلم القرآن، تو اس معلم القرآن میں سے آج ہم سبق نمبر 2 انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے۔ لیکن سبق نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے گزشتہ سبق کا خلاصہ رکھ دیا جائے، جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا معلم القرآن کا سبق نمبر 1۔ تو آئیے اس کے خلاصہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کلمہ اور اس کی اقسام۔ ہم نے یہ پڑھا تھا زبان سے نکلنے والے ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو یا کسی کی صفت ہو۔ اس کی ہم نے کچھ علامات بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ الف لام اس کے شروع میں آ جائے یا تنوین اس کے آخر میں آ جائے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا یا الف تا آ جائے تو وہ بھی اسم ہی کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے فعل کے حوالے سے پڑھا کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اس کی ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین زبر سا، سوفا، استا، قد، ان میں سے کوئی علامت آ جائے تو یقیناً وہ فعل ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا ساکن آ جائے یا شد والا نون آ جائے تو وہ بھی فعل ہی ہوتا ہے۔ اور حرف کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، اور اگر الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب، سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 میں ہم کل ملا کر 4 علامات پڑھیں گے، اور ان علامات سے ہم پہلے تھوڑا سا متعارف بھی ہیں کہ یہ وہ علامات ہیں جو فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور یہ ہیں یا، تا، حمزہ، نون، سین زبر سا، سوفا، استا، اور یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ 4 علامات انشاءاللہ الرحمن آج ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک ان 4 علامات کی بات ہے تو یہ 4 علامات فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔
اس میں جو پہلی علامت ہے علامت یا، اس علامت کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے جیسا کہ یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے چار کلمات ہیں ہمارے سامنے لکھے ہوئے، یخلق ہے، یہدی ہے، ینصر ہے اور یقتل ہے۔ یہ چاروں کے چاروں کلمات ہمارے اس سبق کے مطابق فعل ہے، کیونکہ ان کے شروع میں علامت یا ہے اور یا فعل کی علامت ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا، یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو زمانوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، کرنا ہم نے ایک زمانے کا ہی ہے، لیکن اس میں خاصیت ہے، یہ فعل حال مستقبل والی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں دونوں زمانوں کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ تو آج کی پہلی علامت یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ تو آج کے سبق کی دوسری علامت ہے تا۔ اس علامت کا ترجمہ تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے، جیسے تسمع، تو سنتا ہے یا سنے گا، تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا، تؤتی، تو ہدایت دیتا ہے یا تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ اسی طرح تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا، تؤمن، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تعبد، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ ہمارے سامنے اب بھی چار کلمات موجود ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو کلمات ہیں یہ فعل ہیں، ان میں فعل کی علامت ان کے شروع میں یا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی اس میں ٹیکنیکل چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے تشاء لکھا ہوا ہے، ہم تا کی جگہ یا لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا یشاء۔ تو یا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتا ہے۔ تو یا کا ترجمہ وہ ہے، تا کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آج کے سبق کی تیسری علامت پڑھیں گے اور وہ ہے حمزہ۔ یہ جو علامت ہے یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اقول، میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعلم، میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ اب یہ بھی ہمارے سامنے چار الفاظ آ گئے ہیں، چار کلمات آ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں کلمات اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف ہیں۔ تو ہم یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے پڑھا ہے کہ یا، تا، حمزہ، نون، یہ چاروں علامات فعل کے شروع میں آتی ہیں، تو ان چاروں کلمات کے شروع میں علامت حمزہ ہے، اس لیے یہ والے جو چاروں کے چاروں کلمات ہیں یہ افعال ہیں۔ اقولو بھی فعل ہے جس کا حمزہ کا ترجمہ میں کیا گیا ہے، اعلم میں حمزہ کا ترجمہ بھی میں ہوا ہے، اعبدو میں بھی حمزہ کا ترجمہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعلم اس کا ترجمہ ہے میں جانتا ہوں، اگر حمزہ کی جگہ ہم یا لگائیں تو یہ بن جائے گا یعلم، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے۔ اور اگر ہم حمزہ کی جگہ تا لگائیں تو یہ بن جائے گا تعلم، تو تعلم کا ترجمہ ہوگا تو جانتا ہے یا جانے گا۔ تو حمزہ کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چوتھی علامت آج ہم نے پڑھنی تھی وہ ہے علامت نون۔ تو نون کے بارے میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ علامت
دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے، جیسا کہ نرزق، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ اسی طرح نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے۔ اسی طرح نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ نغفر، ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے۔ نسمع، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ تو یہ نون جو ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے اور یہ جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی مزید ایکسرسائز کے لیے ان چاروں علامات کو مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسا کہ یا ہے، یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے۔ اب یا کو یخلق ہے، اب یخلق کے ساتھ ہم چاروں علامات باری باری لگائیں گے۔ مثال کے طور پر یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح اب یہاں یا کی جگہ تا لگائیں گے تو بن جائے گا تخلق، تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ حمزہ لگائیں گے تو بن جائے گا اخلق، میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ نون لگائیں گے تو نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ تسمع، تو سنتا ہے یا سنے گا۔ اسمع، میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اور نسمع، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ اعلم، میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ اور نعلم، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے۔ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہاں ہم تا لگائیں گے تو بن جائے گا تعبد، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اسی طرح اب ہم رزق ہے اس کے شروع میں یا لگائیں گے تو بن جائے گا یرزق، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا۔ ترزق، تو رزق دیتا ہے یا دے گا۔ ارزق، میں رزق دیتا ہوں یا دوں گا۔ اور نرزق، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے کل ملا کر 4 علامات پڑھی ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، تا کا ترجمہ تو ہوتا ہے، حمزہ کا ترجمہ میں ہوتا ہے اور نون کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے معلم القرآن کے الحمدللہ 2 سبق جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے تفہیم قرآن کے سبق میں، کہ جو ہمارا ٹائٹل ہے آئیے قرآن سمجھیں۔ تو اس میں جو آج ہمارا سبق ہے وہ قرآن پاک کی سورہ الحدید ہے، پارہ نمبر 27 میں، اس کی پہلی 6 آیات ہیں، اور اس میں جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے تعارف الہی۔ دیکھیں، کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اب جس اللہ کی طرف لوٹنے کی بابت ہم نے بات کی تھی، آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کی قدرت کے بارے میں جاننا، اس کی توحید کے بارے میں جاننا، اس کی حاکمیت کے بارے میں جاننا، اس کی بادشاہت کے بارے میں جاننا، یہ کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات ہیں، اگرچہ وہ آیات کافی لمبی ہیں لیکن مختصراً ہم ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر ان سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا. سبح تسبیح بیان کی، للہ اللہ کی، ما فی السماوات ہر اس چیز نے جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی بہت غالب زبردست حکمت والا ہے. اچھا، اب ہم یہاں تھوڑا سا جو سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے اسم کی علامات اور فعل کی علامات، اس کی روشنی میں اگر ہم السماوات کے بارے میں بات کریں، السماوات اسم ہے یا فعل، ترجمہ نہیں کرنا، تو السماوات کے بارے میں ہم کیا بولیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جی السماوات کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے یہ اسم ہے، اور آخر میں الف تا بھی ہے، یہ واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آخر میں تا ہے، تو دین یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور الارض کی جب ہم بات کریں گے تو الارض کے شروع میں الف لام ہے. اسی طرح العزیز جو ہے اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، الحکیم کے شروع میں بھی الف لام ہے. تو یہ السماوات، الارض، العزیز، الحکیم، یہ چاروں کے چاروں جو کلمات ہیں یہ اسماء ہیں. لہو ملک السماوات اسی کی بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. جو حقیقی بادشاہی ہے وہ میرے مالک کی ہے، وہ میرے اللہ کی ہے، وہ احکم الحاکمین کی ہے. یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور جو میرا مالک ہے وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہاں دیکھیں السماوات ہے اور الارض ہے، یہ دونوں کے دونوں الف لام کی وجہ سے اسم ہے. اب جو یحیی اور یمیت ہے اس کو دیکھیں. یحیی یہ فعل ہے، اس کے شروع میں یا ہے، اور یمیتو کے شروع میں بھی یا ہے، یہ بھی فعل ہے. تو اسی طرح جو علی کل شیئن ہے، شیئن جو لفظ ہے یہ اگر ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو یہ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور قدیرن کے آخر میں بھی تنوین ہے. هو الاول وہی سب سے پہلا، والآخر اور وہی سب سے آخر، والظاہر اور وہ سب پر ظاہر اور غالب ہے، والباطن اور پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور میرا مالک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور میرے مالک کے جب تعارف کی بات آئی تو میرا اللہ وہ ہے، هُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر. تو پھر میرا مالک عرش پر مستوی ہوا. یعلم وہ جانتا ہے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں کہ یعلم یہ اسم، یہ فعل ہے. تو جو علامات ہم نے پڑھی ہیں یا کی وجہ سے یہ فعل ہے،
تو یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے. تو اب اگر یا کی جگہ ہم تا لگائیں تو یہ کیا بنے گا؟ تعلم، تو جانتا ہے. حمزہ لگائیں گے تو عالم بن جائے گا، میں جانتا ہوں. اور نون لگائیں گے تو نعلم بن جائے گا، ترجمہ ہم جانتے ہیں. تو یعلم وہ جانتا ہے، ما یلجو جو کچھ وہ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو کچھ وہ نکلتا ہے، منہا اس زمین سے، وما ینزل اور جو کچھ اترتا ہے، من السمائی آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو چڑھتا ہے آسمانوں کی طرف، جو بخارات آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، ساری چیزیں میرے مالک کے علم میں ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم. آپ ذرا اس لفظ کا مزہ لیں، اس جملے کا مزہ لیں کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں. وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو. واللہ بصیر واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون بصیر اس کو جو تم سب کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی جو ہے یہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان باتوں کو میرا مالک اور میرا خالق جاننے والا ہے. اب یہ جو 6 آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھ لیا، ان کا ترجمہ بھی کر لیا ہے، ان سے جو بات ہمیں سمجھ آئے گی وہ پہلی جو بات ہے، اس سے جو مضامین اخذ ہوں گے، جو اس سے مضامین سمجھ آئیں گے، وہ پہلی جو بات ہے کہ اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اے حضرت انسان، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں اللہ کی کتنی تسبیح کرتا ہوں، تو ایک تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا، اللہ کی تعریف کرنے کا موقع مل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے. دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامتناہی اور لامحدود بادشاہت کا تصور اجاگر ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کائنات کا اور کوئی مالک نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ ہے. اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے علم کی بابت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. پھر زمین میں آسمانوں سے جو بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے جو آسمانوں کی طرف بخارات جاتے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور پھر خاص طور پر ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں، وہ کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علم میں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. اور بالآخر ایک دن ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو جب لوٹ کر ہی اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا تعارف حاصل کریں کہ اس اللہ کے پاس جانا ہے تو ہم کس حالت میں جائیں، ہم کس کیفیت میں جائیں. تو دن اور رات کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، اور جو دلوں کی کیفیات ہیں وہ بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، دلوں کے حال بھی میرا اللہ. یہ مضامین ہیں، ان پر ڈیٹیل میں ہر ایک موضوع پر ڈیٹیل میں بات ہو کر پورا سبق ایک موضوع پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو مزید اختصار سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو پہلی آیہ مبارکہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیہ مبارکہ وہ اس مضمون کو اور زیادہ کھول کر سمجھاتی ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور اسی طرح اللہ کی جو بادشاہت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ ہے اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا نہیں کرتا، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا وہ مقام، سورہ آل عمران آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دیکھیں، آج جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہوگا، ہمیں اندازہ ہوگا کہ میرے مالک کے پاس بادشاہت ہے، عزتیں اس کے پاس ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں انہیں رسوائیوں میں دھکیل لیتا ہے، اور ساری کی ساری خیر جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم دعا کریں گے کہ اے قادر اللہ، اے قدیر اللہ، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اس مصیبت کو جو کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اے قادر اللہ، اے قدیر اللہ، تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ اس بیماری سے ہم کو نجات عطا فرما۔ آگے بڑھتے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ واللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جو ہے، هو الاول، وہ ایسے اول ہیں، هو الاول قبل كل شيء بغیر حد، اللہ سب سے پہلے اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ نِہَایَہ، اور اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سب سے آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَالِي فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَا شَيْءَ أَدْنَى مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْوُجُودِ فَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، دیکھیں قرآن پاک کا ایک اور مقام، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، دیکھو اللہ نے کیسے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، پھر ثم استوى علی العرش، پھر میرا مالک عرش پر مستوی ہوا۔ اور قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اوپر پہنچائے جاتے ہیں۔ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ طٰہٰ ہے نا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم نے ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ رات اور دن کا جو نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا داتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی محتاجوں کی محتاجی ختم کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پریشانی ختم کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ میرے مولا، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ نے اپنا تعارف کروایا،
تو میرے عزیزو بات ہی اتنی بڑی تھی. اللہ نے اپنا تعارف کروا کر جو ہم سے تقاضا کیا ہے، خالق کا جو مخلوق سے تقاضا ہے وہ یہ ہے، آمنو باللہ ورسولہ. لوگو تم سے تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا حاکم وہ یہ تقاضا کر رہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میرے مولا ہم ایمان لائے تیری ذات پر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الاخر. تو ہمیں ایمان کو سمجھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے. اور آخر میں رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک پیغام ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹیاں عطا کی ہیں. وہ مشہور قصہ، وہ مشہور واقعہ کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خدمت گار کا، ایک خادم کا سوال کرنے کے لیے گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، ایک تو وہ تسبیح فاطمہ ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور ایک یہ عظیم الشان دعا ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. تو ہمیں یہ دعا خود بھی سیکھنی ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانی ہے. یہ کمپلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کا ایک پیکج ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو دعا سکھائی وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے کہ اے میرے بیٹے تو یوں کہنا، اللہم رب السماوات، اے اللہ آپ رب ہیں آسمانوں کے، ورب الارض اور زمینوں کے رب ہیں، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب ہے. ربنا ورب کل شیء، ہمارا رب اور ہر چیز کا رب. فالق الحب والنوا، جو گٹھلیوں سے، گٹھلی کو پھاڑ کر اسے دانہ نکالنے والا میرے مولا تو ہی ہے. ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، آسمانوں سے تورات کو، انجیل کو، زبور کو، قرآن کو اتارنے والے میرے مولا تو ہی ہے. آپ نے ہی ساری کتابیں اتاری. اعوذ بک من شر کل شیء، اللہ اکبر، اعوذ بک من شر کل شیء. ایمان اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دعا سکھا رہے ہیں، اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے مولا مجھے تیری پناہ چاہیے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر کل شیء، ہر ایک چیز کے شر سے. انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تو نے پکڑی، یعنی ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. اے میرے اللہ، اللہم انت الاول، اے میرے اللہ تو سب سے پہلے، تو سب سے اول. فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اے میرے مولا آپ آخر میں اور آپ سے بعد کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور آپ سے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، آپ کے علم میں ہے، آپ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، آپ سے ورا کچھ نہیں ہے. اقضِ عنا الدین، اے اللہ میرے اوپر جو قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. واغننا من الفقر، اور میرے مولا تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہماری فقیری کو دور کرنے کا میرے مالک بندوبست فرما دے. تو میرے عزیزو، روزہ بھی لگا ہوا ہو اور افطاری کا ٹائم ہو اور یہ دعا میرے سامنے ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، آنکھوں میں اشک سجائے ہوئے ہوں اور مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں
اور پھر جو دعا کی کیفیت بنے گی، ہاں دل میں یہ خیال بھی آتا ہے، دل میں یہ تصور بھی آتا ہے، دل میں یہ امید بھی آتی ہے، دل میں یہ ارمان بھی ہے، دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ میرے اللہ کاش میں نے تیرے نبی کا زمانہ دیکھا ہوتا، میں تیرے نبی کے پاس جاتا، میں تیرے نبی کو دعا کے لیے کہتا، میرے مولا تو اپنے نبی کی دعا قبول کرتا۔ لیکن میرے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، آج تیرے نبی کا دین ہمارے تک پہنچا، ہم نے میرے مولا تیرا تعارف حاصل کیا، اور تیرے نبی نے جو دعا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو سکھائی، آج وہ دعا ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میرے عزیزو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے بعد یہ دل سے دعا نکالیں، زبان پر یہ الفاظ لے کر آئیں، میرے مولا اے قدرتوں کے مالک اللہ، اے جاہ و حشمت کے مالک میرے اللہ، اے قوت و جبروت و سطوت کے مالک اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے محتاجوں کی محتاجگی کو ختم کر دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم کر دے، ہمارے دکھیوں کے دکھوں کو دور کر دے، ہم میرے مولا ہمارے محتاجوں کو غنی کر دے، فقیروں کو سخی کر دے، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے میرے اللہ۔ ہم بھولے رہے تیری ذات سے بے نیاز رہے، لیکن میرے مولا آج تیرے تعارف کا پتہ چلا ہے۔ اے آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والے، اے رات اور دن کو بنانے والے، اے زمین سے اناج اگانے والے، اے آسمانوں سے بارش برسانے والے، اے میرے نبی کے رب، ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری بارگاہ میں سوالی بن کر فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، روحانی جسمانی کوئی بھی بیماری ہے، میرے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ وہ ہمارے عزیز رشتہ دار جو فوت ہو کر تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بہت سارے ہماری جو ٹیم ہے مینیج کر رہی ہے، جو ان دوستوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن سب دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، عبد الرحمن بھائی ہیں اور بھی جتنے دوست ہیں، جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ دیکھیں ہم نے تیری کلام پاک پڑھی ہے، تیرا تعارف حاصل کیا ہے، اے میرے مولا ہمارے سارے بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ رمضان کی خیر و برکت ہمارے اوپر نازل فرما، ہمیں رمضان کی خیر و برکت سے وافر حصہ نصیب فرما، ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔